الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے بعد ان بزرگ ہستیوں پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو جنہوں نے اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے، دنیا کے ہر خطے میں پھیلانے کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی. معزز حاضرین، خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت. یقین مانیں کہ توحید اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری زبانیں جو ہے بیان کرنے سے قاصر. توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اور آپ چاہ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. توحید یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی زندگی میں اللہ نے عطا کر دیا، اس کی زندگی مالا مال ہو گئی. اور جو آدمی اس سے محروم رہا، دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کے پاس موجود ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اس کی برابری نہیں کر سکتے. توحید اس کی بڑی اہمیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ الگ الگ انداز میں کئی طرح کبھی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. توحید کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسیع کائنات بنائی ہے، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ آسمان، یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ جو دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں یہ اس لیے بنائی توحید کی خاطر. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، توحید پر قائم رہے. جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور توحید پر قائم رہے. تو پتہ چلا کہ انسانوں کو پیدا کرنا، یہ جنات کو پیدا کرنا اور انسانوں کے رہنے کے لیے، گزارے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے یہ جو شاندار چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان تمام کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان توحید کو سمجھ جائے. توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا ما اريد منهم برزق، کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا کہ تم اللہ کو کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، کہا کہ اللہ کی ذات رزاق ہے، وہ سب کو کھلانے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توحید پر تم قائم رہو۔ اس طرح سامعین اکرام، توحید کی اہمیت اس بات سے بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو بسانے سے پہلے، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے عالم ارواح میں اس بات کا عہد لے لیا، کہا کہ دیکھو لوگوں، یاد رکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا، کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، لوگوں تم سب یہاں موجود ہو۔ جب سے دنیا بنائی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے پیدا کیا۔ پیدا کر لوگوں سے کہا، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس بات کا ہم سے عہد لے لیا کہ اگر ہمارا کوئی رب ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کوئی خالق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا کوئی مالک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے رزق کا اگر کوئی خالق ہے، رزق دینے والا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا ان تقولوا یوم القیامہ، دیکھو آج کے دن تم جو ہے اپنے آپ پر یہ گواہی دے رہے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہو اور تم اگر اللہ سے کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ تعالیٰ ہم اس سے غافل تھے۔ قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنانا، اسی لیے آج کے دن میں تم سے عہد لے رہا ہوں کہ تمہارا رب صرف اور صرف میں ہی ہوں، تمہارا رب صرف اور صرف میں ہی ہوں۔ اور آگے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، کہا کہ یا یہ بہانہ بناؤ کہ ہم کیا کرتے، ہمارے باپ دادا جو ہیں یہ کام کرتے آ رہے ہیں، ہمارے دادا کے زمانے سے یہ کام چل رہا ہے، وہ دادا کے زمانے سے یہ کام چلتا رہا، ہم بھی یہ کام کرنے لگے۔ یہ بہانے تم نہ بناؤ، اللہ کیا تو ان کے لیے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس بات کی گواہی لے لی، کہا کہ دیکھو تمہارے خالق اگر تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے تو وہ میں ہوں، تمہیں رزق دینے والا ہے وہ میں ہوں، تمہیں اگر کوئی نفع و نقصان پہنچانے والا ہے تو وہ میں ہوں۔ تو سامعین اکرام، آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کا بسر ہونے سے پہلے، دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہم سے عہد لیا ہے۔ اور اسی طرح توحید کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ توحید یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر۔ اگر اس حق میں ہم اور آپ کوتاہی کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سوار پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے پوچھا اتدری ماذا ما حق اللہ علی العباد، کہا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ کیا تم اس بات کا علم رکھتے ہو کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ان یعبدوہ، کہا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اس کے ہیں تو عبادت اسی کی کریں، بندے اس کے ہیں تو اسی سے سوال کریں، بندے اس کے ہیں تو مدد اسی سے طلب کریں، بندے اس کے ہیں تو مشکل کشا اسی کو جانے، بندے اس کے ہیں تو رزق کا سوال اس سے کریں، بندے اس کے ہیں تو اولاد کا سوال اس سے کریں، بندے اس کے ہیں تو نفع میں نقصان میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آگے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکون بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر حق ہے۔ اور آگے فرمایا اگر ہم یہ کام کریں
تو اللہ پر ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وحق العباد علی اللہ، اگر بندے یہ کام کر جائیں، اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اللہ کے حقوق کو اللہ ہی کو دے، کہا کہ اگر یہ کام بندے کر جائیں تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ تو پتہ چلا کہ توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اسی طرح سامعین اکرام، توحید کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے، 13 سال اس کے بعد آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، تو 13 سال جو مکے میں آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی دعوت دی تو صرف توحید، برابر 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اہل مکہ کو جو ہے اگر دعوت دی تو صرف توحید کی دعوت دی۔ کبھی کہا کہ اے عرب والو لا الہ الا اللہ کہو، تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہت عرب میں بھی عطا کرے گا، تمہیں اللہ جو ہے عجم میں بادشاہ بنائے گا۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عرب قولوا لا الہ الا اللہ، اے عرب کے لوگوں لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر 13 سال تک جو ہے مکے میں اگر کسی چیز کی دعوت دی تو توحید کی دعوت دی۔ بقیہ 10 سال جو مدینے بچے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے احکام عطا کیے، احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ تو پتہ چلا کہ برابر اپنی زندگی کے 23 سال میں نبوت کے بعد آپ برابر 13 سال تک جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو توحید یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور اسی طرح توحید کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ لوگوں کو توحید سکھا سکے۔ اللہ نے انبیاء کو جو آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے نبی آئے ہیں، جن کا تذکرہ موجود ہے، جن کا تذکرہ موجود نہیں ہے، سب کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ اب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا۔ ہر امت، جو بھی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رسول کو بھیجا، اور ہر رسول کا یہ کام تھا ان اعبدوا اللہ۔ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے دیکھو لوگوں، اگر عبادت دنیا میں کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، سر جھکانا ہے اللہ کے سامنے جھکانا ہے، قسمیں کھانا ہے اللہ کی قسمیں کھانا ہے۔ اگر کسی کو بابر کا ذات سمجھنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنی ہے۔ کہا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، شرک سے بچ جاؤ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے انبیاء کو بھیجا، سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی لا الہ الا انا، کہا سب کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی کی تم عبادت کرو۔ اور یہ تو اجتماعی شکل تھی، انفرادی اعتبار سے ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ہر نبی کی آپ دیکھیں سب سے پہلے نبی کا نام آتا تو اس کے بعد توحید کا ذکر آتا۔ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہم اور آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو ہود علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کی دعوت دی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہا کہ اس کے سوا تمہاری کوئی عبادتوں کے حقدار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور سمود دیکھیں، اور اسی طرح سمود کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بعد جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے پہلے جس چیز کی انہوں نے دعوت دی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ، کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حق کو اللہ کے لیے دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور کیا کہا سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ، شعیب علیہ السلام نے بھی کہا اے میری قوم کے لوگوں عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ نوح علیہ السلام
السلام کو دیکھیں، انہوں نے بھی اسی چیز کی دعوت دی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ ہم اور آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، جتنے بھی نبی کا تذکرہ آیا ہے، ہر نبی نے اپنے قوم کو جو ہے اللہ کی دعوت کی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ہر نبی نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ جو ہے مخلوق کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت پر آئیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہمارا حامی و ناصر سمجھے، اللہ کو مشکل کشا سمجھے، اللہ تعالیٰ کو مددگار سمجھے، اللہ تعالیٰ کو کشتیاں پار لگانے والا سمجھے، اللہ تعالیٰ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد دینے والا سمجھے۔ یہی چیز سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اتارا۔ اس طرح سامعین کرام، سارے کا سارا قرآن کا اگر مطالعہ کریں، سارے کا سارا قرآن صرف اور صرف توحید سے بھرا ہے۔ سب سے پہلے وہی جو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کہا سب سے پہلے وہی میں اللہ نے کہا کہ رب ہے وہ ہمارا، اس رب کے نام سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی وہی میں اللہ نے توحید کا درس دیا، کہا کہ دنیا کے اندر اگر تمہیں کوئی چیز میسر ہونی ہے تو وہ اس رب کی طرف سے ہی ہونی ہے۔ اور ہم آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا سب سے پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، سارے جہانوں کا رب ہے وہ، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہو سکتا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اسماء میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو توحید ہمارا قرآن کا مطالعہ کرے تو سارے کا سارا قرآن صرف اور صرف توحید میں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں القرآن کلہ فی التوحید، کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا توحید ہے۔ قرآن کی جس آیت کو بھی آپ لے لیں وہ آپ کو اپنے رب کی طرف لے کر جائے، آپ کو اپنے رب کی عبادت کی طرف دعوت دے گی۔ اور اسی طرح ہم اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں توحید کی اہمیت کا، اللہ نے جتنے بھی کتابیں اتاری ہیں دنیا میں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائیں، لوگوں کو شرک سے نکالیں، لوگوں کو جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہا کہ الف لام را، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی کتاب نازل کیا ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، ثم فصلت، اور اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو با حکمت اور با خبر ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہا کہ کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ اگر اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، آیتیں محکم ہیں، ہر چیز تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ اللہ تعبدوا، کہا کہ عبادت کسی کی نہیں کرنی چاہیے الا اللہ، سوائے اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس بات سے ڈرانے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ کتابوں کا آسمان سے اترنا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو توحید سمجھایا جا سکے، لوگوں کو اللہ کی شناخت کرایا جا سکے، لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائی جا سکے، لوگوں کو اللہ کے مقام کو سمجھایا جا سکے۔ اور اسی طرح سامعین کرام، توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہیں، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو دین کی طرف متوجہ کریں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ پیدا ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موحد بنا کر پیدا کیا۔ آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی نہ کرو، اللہ نے تمہیں موحد بنایا ہے،
واحد بن کر زندگی گزارو، توحید پرست بن کر زندگی گزارو۔ آگے کہا ذالک الدین القیم، کہا کہ یہی سیدھا دین ہے، توحید کی حالت میں زندگی گزارنا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ بات الگ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہا کہ یہ توحید یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید پر پیدا کیا، ہر انسان مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہا کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهُ، یہ بات الگ ہے، ان کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں، بچے کو ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے وہ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، یہود و نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، تو وہ بچہ حالت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ جس دین پر ہوتے ہیں اپنے بچے کو پرورش اس دین کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ توحید ہی پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ توحید اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے ماں باپ کی پرورش انہیں الگ الگ دینوں پر لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اس جگہ فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو جو ہے خالص دین کو ماننے والا بنا کر پیدا ہوں۔ فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم، تو شیطان نے جو ہے انہیں ان کے دین سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو پتہ چلا ان آیاتوں سے، ان حدیث سے کہ ہر انسان جو ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے حالت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح توحید کا علم صرف انسانوں کے پاس نہیں ہے، جانور بھی جانتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے، چرند پرند جانتے ہیں توحید کیا چیز ہے، یہ جمادات جانتے ہیں جن کے اندر جان نہیں، یہ پتھر جانتا ہے کہ توحید کیا ہے، یہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں ان کے پاس بھی اس بات کا علم ہے کہ توحید کہتے کس سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الم تری ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کہا کیا تم نہیں دیکھتے جو جو آسمانوں میں ہیں، جو جو زمینوں میں ہیں، یسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والشمس، چاہے وہ سورج ہو، والقمر، چاہے وہ چاند ہو، والنجوم، چاہے وہ ستارے ہو، والجبال، چاہے وہ پتھر ہو، والشجر، چاہے وہ درخت ہو، والدواب، چاہے وہ زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں جن کے پاس جان ہے، جن کے پاس جان نہیں، یہ سب چیزیں جانتے ہیں کہ ہمارے سجدے کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ اللہ ہے، ہماری عبادتوں کا اگر کوئی حقدار ہے تو اللہ ہے، ہماری پکار کا اگر کوئی حقدار ہے تو اللہ ہے، ہمیں کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، ہم سے کوئی لے سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم سے کوئی چیز وہ لے لے، اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں وہ کوئی چیز عطا کرے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا الم تری ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، اللہ نے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے جو دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں، کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہا کہ ان کے سائے کبھی سیدھی طرف گرتے ہیں، ان کے سائے کبھی بائیں طرف گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ چیزوں پر تم غور نہیں کرتے جن کو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے سائے ہوتے ہیں، یہ سائے کبھی دائیں جانب گرتے ہیں، یہ سائے کبھی بائیں جانب گرتے ہیں۔ آگے فرمایا سجداً للہ، یہ جو سائے کا اس طرف گرنا، یہ جو سائے کا اس طرف گرنا، یہ سایہ نہیں ہے، سجداً للہ، یہ اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر وہ چیز دنیا کے اندر، چاہے جس کے اندر جان ہو یا جان نہ ہو، ہر ایک چیز جو اللہ کی توحید کو جانتی ہے، ہر ایک چیز کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا مالک خالق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا مالک و خالق نہیں۔ اور اس جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، ہر چیز جو اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز، چاہے وہ ہم کھاتے ہوئے کھانا ہو، چاہے کھائی جانے والی روٹی ہو، چاہے پکڑ کر پیا جانے والا گلاس ہو،
تھے. اور جگہ اللہ نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، حتیٰ کہ وہ جب بادل گرجتے ہیں تو جو گرج کی آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں یسبح الرعد، یہ گرج بھی جو ہے اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتا ہے. جو آسمان بارش آنے سے پہلے آسمان ابر جو ٹکرا جاتے ہیں آپ گرج کی آواز سنتے ہیں، کہا کہ یہ گرج کی آواز بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. تو ان آیات سے پتہ چلا کائنات کی ہر چیز کو اس بات کا علم ہے کہ توحید کیا چیز ہے، توحید کیا ہے، ہر چیز کو اس بات کا علم ہے. اور اس طرح سامعین کرام توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ توحید وہ عظیم نعمت ہے. اگر اسلام میں اگر دعوت کسی کو دی جائے تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے. توحید سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، توحید سے بڑا بھی کوئی عمل نہیں، توحید سے افضل بھی کوئی عمل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل بھی یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ دیکھو تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. آگے فرمایا تم انہیں جو دعوت دو گے سب سے پہلے فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہا کہ سب سے پہلی جس چیز کی تم دعوت دو گے إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ، اللہ کی توحید کی دعوت دو گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، اب تم وہاں جا کر دعوت کا کام کرو گے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف تمہیں لوگوں کو بلانا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اگر انسان موحد ہو گیا اس کے بعد کی ساری چیز اس کے لیے آسان ہو جائے. اور اسی طرح سامعین کرام انبیاء جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ مجھے توحید والا بنا، اللہ میری ذریت کو توحید والا بنا، اللہ میرے بال بچوں کو توحید والا بنا، اللہ مجھ سے نکلنے والی نسل کو توحید والا بنا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو تو شرک کرنے سے بچا لے، بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے. انبیاء اکرام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں توحید والی زندگی دے، توحید کی حالت میں موت دے اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے بچوں کو توحید والی زندگی دے، اللہ انہیں شرک سے بچا، اللہ ہمارے نسلوں کو شرک سے بچا. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے. آپ کہتے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے شرک سے جو میں جان بوجھ کر رہا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور ایسے شرک سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو انجانے مجھ سے ہو جا رہا ہے. اللہ کے نبی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ جو جان کر میں شرک کر رہا ہوں اللہ میں اس شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ جو انجانے میں لا علمی مجھ سے شرک ہو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے معاف کر دے. تو آپ سمجھے اس بات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سامعین کرام توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی توحید کا برابر نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی نعمتیں بھی، ساری کی ساری دنیا ایسی نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، رہنے کے لیے بنگلہ، پھرنے کے لیے 1 سے 10 گاڑیاں، بزنس، پیسے، ہر چیز، ساری نعمتیں اس کے پاس مل جائے تب بھی وہ ساری نعمتیں اس کے توحید کے برابر نہیں کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک، کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مجھے ذکر سکھاؤ، کوئی ایسی مجھے دعائیں ذکر سکھاؤ جس کی وجہ سے میں تمہیں یاد کروں، میں اس کی وجہ سے دعا کروں. تو اللہ نے کہا یا موسیٰ، کہا کہ موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اللہ نے موسیٰ سے اللہ سوال کیا کوئی ایسا ذکر سکھاؤ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کر سکوں، دعا کر سکوں. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ یہ تو سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ایسا ذکر مجھے خاص کر کے سکھا دو جس کے ذریعے سے میں تمہیں یاد کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات سنی تو کہا کہ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن، کہا کہ اے موسیٰ اس ساتوں کے ساتوں آسمان اور اس میں پائی جانے والی ساری چیزیں سوائے اللہ کے، والاراضین السبع، اور ساتوں کے ساتوں زمینیں اور اس کے اندر پائی جانے والی ساری چیزیں اگر ترازو کی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے، وہ لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ان چیزوں کو ہوا میں اڑا دے گا. کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت اللہ کی، بس یہ کلمہ. یہاں پر اللہ نے کہا کہ
ساتوں آسمان ہے اس کے اندر پائی جانے والی چیزیں اللہ کے سوا، ساتوں زمین ہے اس کے اندر پائی جانے والی ساری چیزیں، اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر بھی ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لا الہ الا اللہ کی کلموں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اس کا وزن اتنا ہوگا یہ تمام چیزوں کو ہوا میں اڑا دے۔ تو توحید یہ بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ انسان اگر اپنے رب کے قریب کبھی ہو سکتا ہے تو وہ حالت توحیدی میں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، کہا ای العمل افضل، کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا ایمان باللہ و رسول، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان رکھو، رسول پر ایمان رکھو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ کیا ایمان کا مطلب؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب ہے اللہ تعالیٰ، میری عبادتوں کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ، میری پکار کا مستحق اللہ تعالیٰ، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ، میری زندگی کی جو بھی مجھ سے حرکت ہے اس کے یہ سوائے اللہ کی اجازت کے نہیں ہو سکتی۔ رسولوں پر ایمان، اللہ نے رسولوں کو بھیجا برحق ہے، رسول جو تعلیم دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر اطاعت کرنا، کہا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان کی زندگی میں توحید نہیں ہے، ساری زندگی بھی عبادت میں گزار دے، اس کا یہ ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی کی عبادت ہے، انسان جو ہے توحید بغیر توحید کے اگر ساری زندگی عبادتیں کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ عبادت نماز تو پڑھتا تھا لیکن اللہ کو اللہ کا مقام نہیں دیا، کہا کہ یہاں نماز اللہ کے لیے پڑھو، وہاں جا کر فلاں کے یہاں در میں اپنا سر جھکا دو، وہ بھی کچھ دے گا، کیسا؟ یہاں اللہ کو بھی مان رہا ہے اور اللہ کی صفات میں فلاں آدمی کو بھی شریک کر رہا ہے، کہا کہ یہاں اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا ہے چلو پڑھو، اور کہا کہ وہاں جا کر بھی ایک در لگا دو، سر جھکا دو ایک مرتبہ، ایک سجدہ کر دو، وہاں جا کر سجدہ کریں گے تو وہ فلاں چیز دے گا، وہاں سجدہ کریں گے تو وہ چیز دے گا، وہاں کی نظر مانیں گے تو وہ آدمی یہ کرے گا۔ اللہ کو خالق مانا لیکن اللہ کے صفات میں اسی کو کسی اور کو بھی شریک کیا۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی توحید کی حالت میں اگر عمل کرتا ہے گرچہ وہ کم ہی صحیح، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اگر بغیر توحید کی اگر کوئی آدمی زندگی بھر بھی عمل کرے، عمل کا ثواب کا انبار بھی لے کر آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے اللہ کے پاس ذرہ برابر اس کی اہمیت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہا کہ مشرکین یہ مسجد کی عمارتیں کرتے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں جبکہ وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ کیا کہا کہ مشرکین جو ہے مسجد حرام کے جو ہے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مشرکین جو ہے مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، مشرکین جو ہے مساجد بناتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، گرچہ یہ مسجد بنانا یہ افضل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کام کا بھی ثواب ان کا جو برباد ہے۔ اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، کہا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید پرست نہیں، تو اس لیے توحید یہ اللہ کی نعمت۔ اسی طرح فرمائیں ومن اراد الآخرہ، جو آدمی آخرت کو چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کے قریب رہوں، چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کروں، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رویت مجھے میسر ہو، فرمایا وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس نے کوششیں بھی کی ہیں، وهو مؤمن، کوششیں کس حالت میں کی؟ حالت ایمان میں، ارادہ بھی کیا کہ آخرت میں کامیاب ہوں گا، حالت ایمان میں کوششیں بھی کی آخرت میں کامیابی کے لیے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی کل قدردانی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت ایمان میں انہوں نے جو ہے کوششیں کی تھی۔ اگر کوئی آدمی حالت کفر میں کوشش کرے، اللہ کو اللہ ہی نہیں سمجھا، اللہ کو اللہ کا مقام ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کسی اور کو بھی شریک کیا، تو یہ آدمی جتنی بھی کوشش کرے ان کے اعمال برباد۔ اور جو اللہ کے نبی کہا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم،
میں تمہاری طرح انسان. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا فرق صرف اتنا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح ہی انسان ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے طرف جو وحی کی جاتی ہے، کیا وحی کی جاتی ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہا کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کرنے کا امید ہے، جو آدمی ارادہ رکھتا ہے کہ کل قیامت کا دن مجھے میرے رب کی رؤیت نصیب ہوگی، اپنے رب سے میں ملاقات کروں گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے. آگے کیا کہا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، نیک کام کرے اور اپنی عبادتوں میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. عبادتیں جو نیک کام کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اور اسی طرح سامعین کرام اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کی طرف وحی کی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ، آپ نبی ہیں پھر بھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کر جائیں گے، توحید سے آپ بھی ہٹ جائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے، کہا کہ اگر آپ بھی شرک میں ملوث ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے توحید میں خلل ڈالیں گے، کہا کہ آپ کی بھی عمل اللہ تعالیٰ جو ہے برباد کر دے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توحید والا ہو، انسان اللہ کو اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا مالک، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کو سمجھے، دینے والا لینے والا سب اللہ کو سمجھے. پریشانی آ گئی ہے دوسروں کے دربار پر نہ جائیں. کوئی آدمی کہا کہ بھائی 10 سال سے بچے نہیں ہو رہے، مجھے کیا کروں؟ تو آدمی کہا کہ فلاں جگہ ایک چیز، ایک آستانہ ہے، وہاں جا کر تم جو ہے 1-2 دن سجدے کر لو، یا یہ کچھ چڑھا دو، بیڈ شیٹ جا کے ڈال کر تم اولاد ہو جائے. اب آدمی چلا گیا تو اس کا یہ عمل قابل قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. کوئی بھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، بچہ غرغرے کی حالت میں تھا، بچے کا انتقال ہو گیا، ماں جو رونے لگی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا ان للہ ما اخذ، کہا کہ جو لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، وَلَهُ مَا آتَى، اور جو تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. کیا؟ جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے. اور ہر چیز انسان کے پاس ایک مقررہ وقت ہی تک رہے گی، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تب تک ہی وہ ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گی. تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. انسان کے اعمال زندگی بھر کی ہوئی عبادت صرف ایک چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے برباد ہو. تو اس لیے توحید کو سمجھیں. اور اسی طرح خبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ بھی توحید ہی کا ہوگا. توحید ہی کے بارے میں سب سے پہلا سوال. اگر انسان ہمارا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے جواب، بچے کو جواب یاد، مطلب ربی اللہ ما دینو کا دین اسلام، سب بچے کے یاد ہے. وہاں پر ہماری زبان گواہی نہیں دے گی، ہمارے اعمال گواہی دیں گے. ہماری زندگی کیسی تھی، کیسے ہم نے زندگی گزاری، کیا ہماری زندگی ہم اپنے رب کی عبادت میں گزاری، کیا ہماری زندگی ہم نے رب کی نافرمانی میں گزاری، ہماری زندگی کے لیل و نہار کیسے ہوتے تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا تھا، ہماری عبادتوں کی کیفیت کیا تھی، ہم زندگی کس نہج پر گزارتے تھے، زندگی میں ہم کسے پکارتے تھے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے کہاں تک پہچانا، کہاں تک جانا، قدرت اللہ کی عظمت کو کہاں تک ہم نے پرکھا. کہا کہ یہ زندگی کے اعمال ہمارے وہاں گواہی دیں گے. ہماری زبان میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جواب ہے، وہاں جانے کے بعد زبان سے نہیں، ہمارے اعمال گواہی دیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے تو وہاں جواب اچھے، اگر ہمارے اعمال یہاں خراب تو وہاں کے جواب بھی خراب. کہا کہ سب سے پہلی چیز جب انسان کو خبر میں پوچھی جائے گی وہ توحید ہی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں لوگ، 2 فرشتے آتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں. اب آدمی پوچھتا ہے کون ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے. اگر نیک آدمی ہے تو کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت،
اثر کا نماز کا وقت میں نماز پڑھنے کہاں آتے ہیں کہ اب عبادت کی عبادت کیا بھی نہیں, کوئی عبادت نہیں ہے اس کے بعد, جو دنیا میں کر دیے, اب یہاں صرف کٹائی ہو. جو دنیا میں تم نے عبادتیں کی اس کا نتیجہ یہاں پر نکلے گا. تو اس سے پوچھیں گے من رب, آدمی نیک ہوگا کہے گا ربی اللہ, پوچھیں گے ما دین, کہے گا دین اسلام, کہیں گے ماذا تقول فی رجل بعث فیکم, کہیں گے تمہارے پاس جو آدمی بھیجا گیا اس پر کیا ہوگا, وہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتے کہیں گے جب جواب سن لیں گے تو کہیں گے کہ تم سو جاؤ, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول, جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھائیں گے, دیکھو یہ جہنم ہے, اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. جنت کی کھڑکی کھول دیں گے, کہیں گے اللہ نے تمہارا جگہ تمہارے لیے یہاں جگہ بنا دی. اس آدمی کو سلا دیں گے. اگر برا آدمی ہوگا اسے اٹھا کر بٹھائیں گے, اس سے پوچھیں گے, کہیں گے من ربک, کہے گا ہاں لا ادری, اللہ سو سے میں رب, میری زندگی ساری گزار دی لیکن اپنے رب کو نہیں پہچان. ما دینک, تیرا دین کیا ہے, ہاں لا ادری, ارے افسوس ہے میں 60 سال 70 سال کی زندگی گزارا, مسجد کے بازو گھر ہوا کرتا تھا, دوست نمازی تھے, اچھے دوست ملے تھے, ماں باپ نے اچھی تربیت کی, اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کی, اچھی اولاد اللہ نے عطا کی, 60 سال 70 سال کی زندگی گزار دی میں نے, لیکن میں اپنے دین کو نہیں پہچان سکا. ہاں لا ادری, افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اپنے دین کو نہیں پہچانا. اور آگے کہیں گا ماذا تقول فی رجل بعث فیکم, کہیں گے کہ تمہارے پاس جو آدمی بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کہے گا ارے لوگوں کو میں نے ایک جگہ جاتے ہوئے دیکھا, وہ بھی ان کے ساتھ چکا, میں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں مجھے سیدھے راہ پر لے کر جائیں گے یا نہیں لے کر جائیں گے. تو پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. حدیث کافی طویل ہونے کے بعد جو آدمی جواب دے گا اسے ایک سوال اور بھی کیا جائے گا, جواب دینے والے سوال بھی کہا جائے گا کہ تو نے یہ جواب کہاں سے پائے, یہ جواب جو تو نے آسانی سے دے دیے, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, محمد ہے, نبی ہیں ہمارے, یہ جواب کہاں سے پایا. تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, فآمنت بہ, میں نے اس پر ایمان لایا, اس کی تصدیق میں نے کی. تو کتاب قرآن مجید کو پڑھا میں نے, اسے سمجھا میں نے, اس کے طرز پر میں نے زندگی گزاری, اس کے نہج پر میں نے زندگی گزاری. تو پتہ چلا کہ خبر کے اندر سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ توحید ہی کا ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے, ہم اور آپ جو ہے موحد بنیں, اللہ کے جو حق ہے وہ اللہ کو دے, اللہ کا برابر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے جو صفات ہیں وہ اللہ کو دے, اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثالیں قرآن میں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو مورتیوں کے سامنے جو پھل پھلاری مٹھائی رکھی جاتی ہے, کہا وہیں یسلک الذباب, اگر اس سے ایک مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو وہ مورتی جو ہے اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ وہ اپنا رزق, اپنا حصہ حاصل کر سکے. کیا کہا کہ ایک مکھی جو مورتی کے سامنے رکھا جاتا ہے, جو پھل پھلاری جو میوے رکھے جاتے ہیں, کہا کہ ایک مکھی آ کر اس میں سے کچھ لے کر بھی چلی جائے تو ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس مکھی سے اپنا حصہ لے سکے. تو سوچو کہ جو مکھی سے حصہ نہیں لے سکتے وہ ہماری اور آپ کی جو ہے مدد کیسے کر سکتے. ارے سوچو, غور کرو, غور کرنے کا مقام. ایک آدمی کتنا بڑا بھی نیک ہو, کتنا بڑا بھی ولی ہو, کتنا بڑا بھی پیر ہو, مرنے کے بعد آپ نے غور کیا جب تک ہم اسے نہیں نہلائیں گے تب تک وہ نہا نہیں سکتا, جب تک اسے ہم نہیں اٹھائیں گے جب تک ہم اسے کھانا نہیں دیں گے تب تک اسے اٹھا کر نہیں, جب تک ہم اسے تدفین نہیں کریں گے تب تک وہ قبر کے اندر تدفین نہیں ہو سکتا. جس آدمی کی زمین کے اوپر رہنے کا یہ حالت تھی, زمین کے نیچے جانے کے بعد وہ ہمارا آپ کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا. جو خود اپنے کام کچھ نہیں کر سکتا, اگر اس کی لاش کو چھوڑ دیا جائے تو رہ کر لاش سڑ کر بوسیدہ ہو جائے گی, لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو سوچو کہ مٹی کے اندر جانے کے بعد وہ ہماری اور آپ کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے, مٹی کے نیچے کے جانے کے بعد وہ ہماری اور آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے, ہماری اور آپ کی مشکلوں کو کیسے پار کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے اکرمہ بن ابی جہل برسوں سے جو ہے عبادتیں کرتے رہتے ہیں, معبودوں کی, اصنام کی, بتوں کی عبادتیں کر رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا اعلان کیا تو اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے, مکے سے بھاگ گئے.
مکے سے بھاگے، ایک کشتی میں جو ہے سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد کشتی ڈاواڈول ہونے لگی. کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے سب لوگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، کہا کہ دیکھو اب کوئی معبود کچھ نہیں کر سکتا، آسمان میں جو معبود ہے اس کو تم پکارو. آسمان میں جو معبود ہے اب وہی ہماری کشتی کو پار لگا سکتا ہے، دوسرا کوئی معبود ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. تو اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا، کہا کہ کشتی میں اگر ہمارا آسمان والا رب ہمیں پار کر سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی پار کر سکتا ہے. وہاں پر انہوں نے اللہ سے ارادہ کیا، اللہ اگر آج کے بعد میں اگر یہاں سے میں بچ کر چلا جاؤں اللہ میں اسلام قبول کر لوں گا. کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کشتی پار لگا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے کریں. ارے اللہ تعالیٰ کیا کسی چیز کو دینے سے قاصر ہے؟ کیا اللہ کے پاس کسی چیز کو دینے میں رکاوٹ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہو سکے کیا اللہ سے آپ کچھ مانگے ہو اللہ نے آپ کو نہ دیا ہو؟ کیا آپ کے ذہنوں میں کچھ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تجھے پہنچانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری عبادتیں ہم پڑھتے ہیں، کسی کی ذریعے سے نہیں پہنچاتے، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. قربانی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کسی کے ذریعے پہنچانا، وہ خود بخود پہنچ جاتے ہیں. لیکن جہاں دوسرا مسئلہ آتا ہے وہاں پر ہم اور آپ دوسرے کندھے پر رکھتے ہیں، وہ آدمی پہنچائے گا بات. اللہ کے بیچ میں ہمیں کلیکشن ہونا چاہیے. عجیب عجیب دنیا میں مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگر ایم ایل اے کے پاس جائیں گے فوراً نہیں مل سکتی ایم ایل اے کو، اس کے پی اے کو بات کرنا، تمہیں پی اے بات کو پی اے لے جب ہم پہنچائیں اس کے بعد آپ کی ملاقات. یہ تو دنیا کا، اب اللہ کے پاس بغیر پی اے کے آپ چلے جاتے ہیں. عجیب عجیب مثالیں. یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو عاجز ہیں. آپ ایم ایل اے ہیں، اب آپ سے میں ملنے آیا ہوں، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں؟ نہیں، جب تک آپ کو آپ کا پی اے جا کر نہیں بتائے گا تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا. یہ عاجزی ہے اس کی، یہ ضعیف آدمی ہے، کمزور ہے، اس کے علم نہیں ہے. لیکن ہمارا خالق جو ہے ہماری ہر خبر سے باخبر ہے، حتیٰ کہ جو دل میں دماغ میں ہمارے چل رہا ہے اس بات کا بھی اللہ کے پاس ہے. تو بتاؤ کیا اس کے لیے کسی چیز کی ضروری ہے؟ وسیلہ بیچ میں ہونا، کوئی کنیکشن ہونا کیا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ ہمارے دل کی باتیں جان رہا ہے. وہ کیا ہم مانگ رہے وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے. انسان کیا سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا جو چیزیں مانگ رہے اللہ وہ نہیں جان سکتا؟ تو اس لیے توحید کو پہچان. توحید اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موحد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پرست بنائے، اللہ ہمیں اور آپ کو شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس عمل سے بچائے جو ہمارے توحید میں خلل کا سبب بنے. اللہ ہمیں اور آپ کو حالت توحید میں زندگی دے. اللہ سارے مسلمانوں کو حالت توحید میں زندگی دے، سارے مسلمانوں کو حالت توحید میں اللہ وفات دے. اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ جو غریب ہیں ان کی غربت کو اللہ تعالیٰ مازاری میں دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ جو لوگ اولاد کے لیے اللہ چاہ رہے ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. اللہ جن کو اولاد دے چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تربیت فرمائے. اللہ ان کے ماں باپ کا ان کو جو ہے مستقبل کا سہارا بنائے، آخرت میں نجات کا سبب بنائے. اللہ ہمارے اور آپ کی سارے مسلمانوں کی باتوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جو لوگ کمزور ہیں دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کمزور ہیں اللہ ان کا حامی و ناصر بنے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ نظر بس سے انہیں بچائے. اللہ جب تک زندہ رکھے کلمہ توحید پر زندہ رکھے، جب خاتین و خاتون خیر و آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ. اللهم بلغت اللهم اشهد.